محمد و آل محمد. عزاداران سید شہداء، عشرہ محرم الحرام کی آج کی تیسری مجلس، جس کا آغاز تلاوت کلام پاک کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تمام عزاداران جو باہر موجود ہیں ان سے گزارش ہے امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تلاوت کلام پاک کے ساتھ ہی آج کی مجلس کا آغاز ہو گیا ہے، اور حدیث قصۂ مبارکہ کے لیے اب آپ کے سامنے قاری سید فرحان علی کاظمی حدیث قصۂ مبارکہ کی تلاوت کریں گے. ان کے بعد پروفیسر سید طاہر حسین نقوی، ان کے بعد قبلہ علامہ مرزا حسین الصابری، آخر میں ذاکر اہل بیت سید مختار حسین شاہ آف کوٹ ادو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله
في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته بي وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك وتحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك محاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله يتأذن لي أن يكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع بلديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا متى يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملناها جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء فأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي خاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدرو ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، يا العلي الأعلى يقرئك السلام ويحصك بالتحية والإكرام ويقول لك معزتي وجلالي لما خلقت سماء مبنية ولا أمرا مدحيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدرو ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا وزنت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة
واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجة. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. رب صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الزكاة وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. نہایت ہی واجب الاحترام خطیب آل عبران معظم قبلہ علامہ مرزا حسین الصابری آف راول پنڈی اب آپ کے سامنے زیب ممبر ہوں گے. قبلہ کے خطاب کو بیداری کا ساتھ سماعت فرمانے کے لیے میں نعرے لگاؤں گا. آپ نے پوری بیداری کے ساتھ نعروں کے جواب دیں تاکہ قبلہ صاحب بھی مطمئن ہو جائیں کہ آپ مکمل بیداری کے ساتھ قبلہ کے خطاب کو سماعت فرمانے کے لیے تیار ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ظہور حجت خدا میں تعجیل کے لیے بلندتر صلوات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. مجمع کو ذرا آگے دیا. تھوڑا سا آگے تشریف لائیں، آگے ہو جائے. اللهم صل على محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه ورسوله وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد.
ولعنة الدائمة على أعدائهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صلوات بر محمد والا. اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو شعور بیداری سید الشہداء نصیب فرمائے. پروردگار ہر انسان کو وہ شعور عطا فرما کہ ہر انسان لبیک یا حسین کہنے کی توفیق پیدا کرے. بانیان مجلس اور مہمانان فرش عزا سب کے رزق میں، امور میں، ایمان میں برکت عطا فرمائے. پروردگار اپنی رحمت سے وارث حسین یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجئے. اللہم صلی اللہ. گفتگو کا آغاز ایک سوال سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاند، یہ چراند، یہ جنت، یہ جہنم، یا آسمان، زمین، نعمت، ہوا، انبیاء، شریعت، کتاب، یہ سب انسان کے لیے پیدا کیا ہے یا انسان کو ان کے لیے پیدا کیا ہے؟ یہ سوال. جواب: انسان کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو ان کے لیے پیدا نہیں کیا. کیوں؟ قرآن سامنے: خلق لکم، تمہارے لیے، شرع لکم، شریعت تمہارے لیے، جنت انسان کے لیے، جہنم انسان کے لیے، انبیاء انسان کے لیے، آسمان کا سائباں انسان کے لیے، زمین کی نعمتیں انسان، ہر چیز انسان کے لیے. تو پھر انسان کس کے لیے؟ انسان کو بنایا اپنے لیے. انسان کو اپنے لیے بنایا کہ انسان اللہ کا معدن ہے. معدن سمجھتے ہیں نا؟ زمین میں کھدائی کریں تو پتھر نکلتا ہے، گیس ہے، سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، پیٹرول ہے، یہ سب یہ معدنیات میں آتا ہے، یہ زمین سے نکلتا ہے. ٹھیک، لیکن یہ جو زمین سے نکلا ہوا معدن، اس کو ڈائریکٹ مارکیٹ میں نہیں لے جاتے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، مٹی مکس ہے اس میں. اس کو کرتے ہیں فلٹریشن سسٹم میں ڈالتے ہیں. پیٹرول جو ہے صاف ہو جاتا ہے، مٹی سے سونا بن جاتا ہے، مٹی سے لوہا بن جاتا ہے. یہ سارے معدنیات ہیں جو فلٹر کرنے کے بعد کارخانے میں مشین میں ڈال کر مارکیٹنگ ایبل بنا کے پیش کیا جاتا ہے. صحیح حدیث سناتا ہوں: الناس معادن کمعادن الذهب والفضة. جس طرح زمین سے نکلنے والے معدن میں سونا چاندی ہوتا ہے، انسان اللہ کا معدن ہے. بس جب وہ معدن فلٹر کیے بغیر، صاف کیے بغیر قیمت نہیں ملتی. جب انسان معدنیات ہے اللہ کا، انہیں کہاں فلٹر کر کے ملکوت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے؟ مجلس حسین میں. مجلس حسین انسان کو فلٹر بنا دیتا ہے، کمزوروں کو طاقتور بنا دیتا ہے، بکھرے ہوئوں کو سمندر بنا دیتا ہے، اہل جنت بنا دیتا ہے، اللہ والا بنا دیتا ہے، تیار کر دیتا ہے. سونا گلگت بلتستان کے دریاؤں کے ساتھ ساتھ سونا بہت زیادہ ہے، سونا. لیکن اس میں جب آپ دیکھیں گے تو ذرات بہت مشکل سے آپ کو نظر آئیں گے. ہو سکتا آپ کے یہاں بھی ہو.
اس کو مشین میں ڈالتے ہیں آج کل، پہلے اسی یعنی نارمل ہوتا تھا، مشین میں ڈالتے ہیں۔ ابھی جو پرانا زمانہ تھا اس میں یہ تھا کہ کسی بڑے برتن میں وہ ریت اٹھاتے تھے، اس میں ڈال کر پانی ڈالتے تھے، پانی ڈال کے ہلا ہلا کے آخر میں وہ ریت گرا کے پورا دن لگ جاتا تھا، شام کو اتنا سا سونا مل جاتا تھا۔ صحیح ہے؟ انسان اس ریت کی طرح ہے، مکس ہے طبیعت خاکی اور فطرت نوری کے ساتھ۔ تو یہ ایمان اس پانی کی طرح ہے جو ہماری فطرت طبیعت خاکی کے ریت کو دور کر دیتا ہے۔ توحید، کلمہ، حب اہل بیت، تلاوت، تہجد، عشق حسین، زیارت حسین، مجلس حسین اس پانی کی طرح ہے جو ہمارے وجود کے ریت پر ڈال کر آخر میں مسجود ملک کو کائنات کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ حقیقت انسان کی سرش قابل ادراک نہیں ہے روح خدا، اس میں صرف خاک نہیں ہے۔ انسان کی سرش یعنی انسان کی ذات جو ہے قابل ادراک یعنی سمجھ سے اوپر ہے، قابل ادراک نہیں ہے روح خدا، اس میں صرف خاک نہیں ہے۔ انسان صدف خاک میں نایاب گوہر ہے، ابھرے جو شب تار سے وہ نور سحر ہے۔ یہ انسان ہے۔ جب اللہ نے اپنے لیے بنایا اس انسان کو تو اپنا خلیفہ بنایا، اپنا صفات کا مظہر بنا دیا۔ مظہر صفات الہی ہے انسان، اگرچہ کائنات کی ہر شے صفات الہی کے مظہر ہے۔ گفتگو تمہیدی مرحلے سے نکل گئی ہے، ابھی علمی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اگر آپ کی سماعتوں کے پرندے میرے گفتگو کے گھونسلے کی طرف آئیں گے تو فہم و فراست کے انڈے دیں گے، ہے نا، ورنہ ہوائی فائرنگ ہو جائے گی، جیسے کہ ہے نا، جیسے کہ ہوتا رہتا ہے۔ عرض و صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ انسان مظہر صفات الہی ہے۔ کیا مطلب مظہر؟ یعنی ایک شے کو دیکھ کر ایک اور شے کے بارے میں علم پیدا ہونا۔ عمارت ہے نا یہ آپ کا، یہ عمارت، خوبصورت عمارت بتا رہا ہے کہ اس کا کاریگر اور انجینئر بہت ماہر ہے، اس کو بولتے ہیں مظہر۔ یعنی اس عمارت میں انجینئر کی مہارت ظاہر ہو گئی۔ مظہر یعنی ظاہر ہونے کی جگہ۔ توجہ، اب آئیے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ توجہ ہے میری طرف؟ ایک وہ انسان جو بلندی کی طرف جا رہا ہے، دنا فتدلا فکان قاب قوسین تک کون گیا؟ انسان۔ فسجد الملائکۃ کلہم، سارا سجدریز ہو گئے، کس کے لیے؟ انسان۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کون؟ انسان۔ یا آدم انبئہم، فرشتوں کا استاد، کون؟ انسان۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بہترین مخلوق بنایا، کون؟ انسان۔ ٹھیک، فرشتوں سے اوپر ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ہاں۔ اب آئیے، بہت دلچسپ ہے، دوسری پارٹی انسانوں کی ایک اور پارٹی ہے جو کتے سے بدتر، گدھے سے بدتر۔ میری گفتگو قرآن سے باہر نہیں ہوگی۔ مثلہم کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ مثلہم کمثل الکلب، ان کی مثال کتے کی طرح ہے۔ انہم کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح، وہ بھی انسان۔ ظلومن جہولا، ظالم ترین مخلوق، کون؟ انسان۔ جاہل ترین، کون؟ انسان۔ اوپر سے آواز آئی انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ انسانوں کے دو پارٹیاں بن گئی نا، فرشتوں سے بالا تر، گدھے سے نیچے۔ اوپر سے آواز آئی اب میں خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ پوچھیں گے پروردگار ادھر یا ادھر؟
جو فرشتوں سے بہتر ہے ان انسانوں میں بھیجو گے یا گدھے سے بدتر ہے ان انسانوں میں بھیجو گے؟ آپ خود بتائیں، جو آپ سمجھتے ہیں وہی مکتب اہل بیت کا تصور توحید ہے، تصور امامت وہی ہے۔ دنیا والوں نے تو آزاد رکھا مدرسے کو، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، تیرا بھیجنے والا تیرے صفات کا مظہر ہونا چاہیے۔ بھیجنے والا اور آنے والے میں ذات میں نہیں، صفات میں مشابہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر وہ علیم ہے تو آنے والا مظہر علم الہی بن کے آئے، وہ حکیم ہے تو آنے والا مظہر حکمت الہی بن کے آئے، وہ قادر ہے تو آنے والا مظہر قدرت بن کے آئے کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے۔ اگر وہ رحیم ہے تو آنے والا رحمتاً للعالمین بن کے آئے، اگر وہ ہادی ہے تو آنے والا ہدایت کا مظہر بن کے آئے، اگر وہ غائب ہے تو یہاں بھی کوئی غائب ہو جو اس کی غیب کی خبر دے، ہے نا؟ مظہر یعنی اس کو دیکھ کر اسے اندازہ لگائے، انسان اتنا رحمتاً للعالمین تو رب کتنا رحمت والا ہوگا، انسان اتنا غیب بتانے والا ہے تو رب کتنا غیب بتانے والا ہوگا۔ تو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالی، ہاں کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہ دونوں چہرے آپس میں مل گئے ہوں، گدھے سے بدتر، فرشتوں سے افضل؟ ہاں، اس جگہ کا نام ہے کربلا، اور اس دن کا نام ہے عاشورہ، کہ ایک طرف فرشتوں سے بالاتر اور ایک طرف حیوان سے بدتر۔ کس شکل میں تھے؟ شعر میں عرض کر رہا ہوں کہ یزید نام ہے انسانیت کی پستی کا، حسین نام ہے معراج آدمیت کا۔ حسین نام ہے معراج آدمیت کا۔ موضوع ہمارا عالمیت و مرجعیت علوم آل محمد از نظر قرآن و اہل بیت، موضوع ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک؟ یعنی تعلیمات، چونکہ میں نے کون سی آیت پڑھی ہے؟ حل یستوی الذین، سادہ پڑھی ہے، لمبا چوڑا نہیں، تاکہ سب کو یاد ہو۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے مرحلے، تیسرے مرحلے میں گفتگو داخل ہو گئی، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہوتے ہیں؟ جب برابر نہیں ہوتے ہیں تو جاننے والوں کا خدا اور نہ جاننے والوں کا خدا، یہ حساس منزل ہے۔ جاننے والوں کا کیا برابر نہیں کا مطلب کیا ہے؟ دونوں کی جنت برابر نہیں، دونوں کی عزت برابر نہیں، دونوں کا علم برابر نہیں، دونوں کے معرفت برابر نہیں، دونوں کا تقوی برابر نہیں، دونوں کا خلوص برابر نہیں، دونوں کا خدا بھی برابر نہیں۔ جاننے والے خدا، ہاں جاننے والے اللہ کی پرستش کر رہے ہیں، نہ جاننے والے خدا کی پرستش کر رہے ہیں۔ نیا موضوع ہے۔ تو آپ پوچھیں گے what is difference between اللہ and خدا؟ ہم تو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ بہت حساس ہے تعلیمات آل محمد میں، توجہ ہے، بہت حساس ہے۔ اللہ کی پرستش کرنا اور خدا کی پرستش کرنا ظاہراً تو ایک لگتا ہے نا؟ نہیں، ساری انسانیت انبیاء اور معصومین کے علاوہ سب خدا کی پرستش کرتے ہیں، سوائے وہ ہستیاں جو اللہ کی۔ کیا فرق ہے؟ جس کو میرے ذہن کے کارخانے نے تراشا ہے وہ خدا ہے، اور جس نے دست قدرت سے تیرے وجود نازنین کو تراشا ہے وہ اللہ ہے نا؟ میں نے شاہ جی سے پوچھا آپ اپنے رب کی تعریف کریں، انہوں نے کچھ بتایا، پروفیسر صاحب نے کچھ اور بتایا، حاجی نے کچھ اور بتایا، شاہ جی نے کچھ اور بتایا، باجی نے کچھ اور بتایا، ٹھیک ہے؟ 1000 کا مجمع تھا، میں نے کہا what is definition of توحید؟ 1 2 3 4 99 97 98 200 900 1000 تعریفیں۔ میرا رب ایسا ہے، اس سے پوچھا میرا رب ایسا ہے، اس سے پوچھا میرا رب ایسا ہے، اس سے پوچھا خالق ایسا ہے، اس سے پوچھا رازق ایسا،
1000 ڈیفرنسز ہو گئی، ٹھیک؟ لم یکن لہو کفوا احد کہاں گیا؟ لم یلد کہاں گیا؟ تو کیا فرق پڑ گیا؟ وہ ہمسایہ ملک میں ہاتھ کے بنائے ہوئے تراشے کی پرستش ہو رہی ہے، میرے اور آپ نے تصور ذہن کے تراشے میں بنایا کہ میرا رب ایسا ہوگا۔ جب وہ سمجھ میں نہیں آیا تو جس نے اس کو بھیجا ہے وہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہی وجہ ہے محمد مصطفیٰ بھی ایک نہیں ہے، لوگوں کا بنایا ہوا محمد اور ہے، اللہ کا بھیجا ہوا محمد اور ہے۔ جب محمد کو نہیں سمجھو گے تو جس نے محمد نے جس کو بنایا ہے ہاتھ میں اٹھا کے وہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ مسلمانوں کے تاریخی کتابوں میں جو علی ہے وہ اور ہے، جو علی اعلیٰ نے بھیجا ہے وہ علی اور ہے۔ یا علی یا علی یا علی، دو تقابل، اللہم صلی علی 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 علی۔ جزاک اللہ پروفیسر صاحب شاہ جی، بہت اچھا کیا، مجھے بھی یاد دلایا۔ ہماری ایک کمزوری ہے کہ اہل بیت اطہار پر عشرے، خمسے، 20 مجلسیں جو مرکز رحمت ہے ذات پیغمبر اسلام پر، عشرہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ نہ ہو تو ایک دن مستقل گفتگو تو ہونی چاہیے نا۔ پیغمبر اسلام سارے مسلمانوں کے ہاں مظلوم ہیں، شیعوں کے ہاں فضائل اہل بیت کے بیان کرنے ہیں بطور حوالہ قال رسول اللہ، دوستوں کے ہاں فضائل اصحاب کے بیان کرنے ہیں بطور ریفرنس قال رسول اللہ۔ ارے پتوں کی بات ہو گئی، جڑ کہاں گیا؟ انشاءاللہ ٹائم دیں گے ہم آگے جا کر کہ اللہ اور خدا میں کیا فرق ہے۔ عبادت میں معلوم ہے، ایک دم سے معلوم ہے۔ جنگ احد میں اللہ والے بھی سامنے ہیں، خدا والے بھی سامنے ہیں۔ بس مجھے آگے نہ بڑھنے دیجئے یہاں سے۔ اگر سب کا اللہ برابر ہوتا تو جنگ احد میں سب برابر ہوتے۔ میں قرآن سے باہر نہیں نکلوں گا، ٹھیک ہے؟ سورہ فاطر میں، سورہ نور میں آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میرے علم موضوع ہے نا، اس میں بھی آیت آتی ہے کہ مرتبہ اللہ علم کے ذریعے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کیوں پیش آیا؟ ایسا ہوتا تھا کہ پیغمبر اسلام کے پاس آتے تھے اور ایک دوسرے کے بغل میں، پیغمبر کے بغل میں پہلو مبارک میں بیٹھنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لیتے تھے، تو جو غریب غربہ طبقہ تھا ان کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ وہ خیال کرتے تھے کہ مثلا قریب بیٹھنے سے مرتبہ بڑھتا ہے۔ اللہ نے آیت بھیجی کہ پہلوں میں ہے نا، پہلوں میں بیٹھ کے تصویر بنانے سے نہیں، تصور علم بنانے سے مرتبہ بڑھتا ہے۔ ورنہ تو آپ جا کے وہ آرٹیفیشل ہاتھی کے ساتھ بھی بیٹھ کے تصویر بناتے ہیں نا۔ میرے ساتھ آپ بات میں 100 تصویریں بنائیں لیکن صابری تو نہیں بن سکتے ہیں نا۔ جب آپ میری شاگردی کریں یا میں آپ کی شاگردی کروں تب جا کے دونوں، جب تک تصور برابر نہ ہو مرتبہ نہیں بڑھتا تصویر بنانے سے۔ اور تو اصحاب کرام سارے تصویر بنانے کے لیے ایک کے پہلو میں دوسرا، تیسرا، چوتھا آیت آئی نہیں، عالم کے بغل میں بیٹھنے سے نہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا وأوتوا العلم، علم اور ایمان سے مرتبہ بڑھتا ہے۔ سمجھو ہے تو یہ مرتبہ وہاں سے ایک یہ آیت، دوسری آیت کے آیت اتری کہ صلوات پڑھ لیجئے، میں آیت پڑھ لوں آپ کے لیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اور خدا فرق ہونے میں مثال پیش کرتا ہوں کہ انسان کی پریکٹیکل لائف میں خود بہت ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ مشکل موضوع ہے، توجہ چاہوں گا کہ کیسے فرق ہوتا ہے۔
قرآن میں سورہ نور کی آیت نمبر 26 میں آیا کہ اذن اللہ ان ترفع ویذکر اذن اللہ فی بیوت ان ترفع ویذکر اسمہ یسبح فیہا رجال بالغدو والآصال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کچھ گھروں کا تذکرہ اونچا ہو جائے. مسجد ہے، انبیاء کے گھر ہیں، اور حضرت ابوبکر نے اٹھ کے کہا علی اور فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے یا رسول اللہ یہ گھر بھی ان میں سے ہے. نبی نے فرمایا یہ سب سے افضل گھر ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ صبح شام اللہ کا ذکر، اور کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی ساری دولت ان کے قدموں میں ڈال دیں، ایک لمحے کے لیے خدا سے غافل نہیں ہوتے ہیں. قرآن کی آیت سورہ نور آیت نمبر 26. اللہ اور خدا میں فرق بتا رہا ہوں. پوری لا تلہیہم ممکن نہیں ہے 7 گنا عالم کائنات ان کے قدم میں ڈالو. لا تلہیہم تجارت ولا بیع، نہیں، ان کو روک نہیں سکتا ذکر خدا سے. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِطَاعَ الزَّكَاةِ، نہ تلاوت سے، نہ زکوٰۃ سے، نہ سجدے سے، نہ جہاد سے. دولت نہیں روک سکتی ہے انہیں. ادھر سورہ جمعہ میں آ جائے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. تجھے تنہا چھوڑ کے مسجد سے باہر اونٹوں پر گندم اور جرس سے اونٹ کے آوازوں سے نکل گئے. کیا دونوں کا خدا برابر ہے؟ توجہ ہے؟ دونوں کا اگر برابر ہوتا، نبی کو منبر پہ محراب میں جمعہ ما ینطق عن الوحی کو چھوڑ کر نکلنا، ان کا خدا، اور کائنات سارا ان کے قدم میں ڈال دیں، ایک لمحہ ذکر خدا سے دور نہ ہو ان کا اللہ. اسی لیے ہم اہل بیت کے اوپر کیوں جان دیتے ہیں؟ یہ قربانیاں، یہ فرش عزا، یہ مشی کربلا، یہ بین الحرمین، یہ پرچم عباس، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں چاہیے خدا، اللہ، اور راستہ یہی ہے. زیارت جامعہ میں فرمایا من وحد اللہ قبل عنا، جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے ہمارے راستے سے جائے. اور اسی موضوع پر کمال کا شعر سناؤں گا. شعر میرا نہیں، کسی اور کا ہے، لیکن شعر کمال کا ہے. منزل کی، پورا توجہ، منزل کی آرزو ہے تو راہبر تلاش کر. منزل کی آرزو ہے تو راہبر تلاش کر، مل جائے گا خدا در حیدر تلاش کر. اسی طرح ہمارے گھر کی بات بھی اسی طرح، گھر کے اندر بھی صرف عالم کو سننے والوں کا امام، صرف ذاکر کو سننے والوں کا امام، امام اور ایمان دونوں کا نہ سننے والا. ماتمی سنگت ہمارے دوست احباب ہیں، تینوں کے امامت کے تصور میں فرق ہے، اور تینوں کے امامت کے اوپر ایمان میں بھی فرق ہے. تو کیا ہو گیا کہ ایک گروہ عالم کو سنے، ایک گروہ صرف ذاکر کو سنے، ایک گروہ دونوں کو نہ سنے، باہر انتظار میں بیٹھے اور اندر سے یہ رکاوٹ دور ہو جائے، پھر یا حسین کر کے آئے. تینوں کے امام میں فرق ہے. تو جو ہے امام تو ایک ہی ہے، میرے پاس تصور اور آپ کے پاس اور آپ کے پاس اور اسی طرح. تو اللہ کے ہاں بھی اسی طرح تصورات ہے، فرق ہے. ٹھیک، ایک ایٹمی جملہ دے رہا ہوں. ایک حدیث آپ کو یاد ہے کہ اگر حجت خدا درمیان سے ہٹ جائے آسمان و زمین درہم برہم ہوگا. سنا ہے نا؟ ہاں، اس پر ایک گفٹ ہے، تحفہ دے رہا ہوں. یہ کیوں؟ کہا اس کائنات میں کوئی ایک ہستی بھی ایسی ہو کہ اللہ کو یوں پہچانے جیسا پہچاننے کا حق ہے، اس کی وجہ سے دنیا درہم برہم نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے. کیا بولا؟ بولو 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 آجات. کوئی ایسی ہستی ہو، یار جملہ یاد کر کے جاؤ نا. کوئی ایسی ہستی، ہاں بولو بولو، کوئی ایسی ہستی
اس کائنات میں موجود ہو کہ اللہ کو یوں پہچانے جیسا پہچاننے کا حق ہے، ان کی وجہ سے دنیا محفوظ ہے اور آخرت میں وہ خود محفوظ ہیں، ہے نا؟ قیامت میں درہم برہم ہوگا، وَهُمْ مِنْ فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، قیامت 1000 قیامتیں ہو جائیں ان کو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو ایسا پہچانا ہے جیسا پہچاننے کا حق ہے، اس کو ایسا پہچانا ہے جیسا پہچاننے کا حق ہے۔ اچھا، ہم اپنے آپس کی بات کرتے ہیں، جو آدھی رات کو اٹھ کر تہجد دعا میں پورا شہر والوں کو دعا کرتا ہے اس کا خدا، اور صبح 10 بجے مشکل سے گھر والے سب مل کے جگاتے ہیں، ہے نا، اس کا خدا، دونوں برابر ہیں؟ فرق ہے نہیں ہے؟ ہاں، شدید گرمی میں ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اس کا خدا، سردیوں میں مستحب بھی نہیں رکھتا ہے اس کا خدا، فرق ہے نہیں ہے؟ سال میں 100 روپیہ بچ گیا، ان میں سے بھی 20 روپیہ حق زہرہ ادا کرتا ہے اس کا خدا، اور کھربوں اور اربوں کاروبار کرتے ہوئے خمس کا حق ادا نہیں کرتا ہے اس کا امام، اس کا امام، اس کا نبی، اس کا نبی، اس کا قرآن، اس کا قرآن، اس کا خدا، آسمان زمین کا فرق رکھتا ہے۔ میں چینل چینج کر رہا ہوں، آپ کے چہرہ مجھے اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس موضوع کو صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ تو وحدہ لا شریک تک جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو وسیلہ بنایا ہے۔ پوری کائنات والے خود کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ ہے، آل محمد اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم ہیں۔ یہاں سے مشکل اور چوتھے مرحلے میں گفتگو داخل ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک ہے سفر، ممکن سے واجب کی طرف سفر اور واجب سے ممکن کی طرف سفر، دونوں قرآنی ہے۔ سورہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 164، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس۔ 8 عقلی دلیل ایک آیت میں اللہ تک لے جانے کے لیے، آسمان، زمین، دن، رات، پانی کشتی کے لیے مسخر، کشتی پانی کے لیے، بارش کا برسنا، مردہ زمین کا زندہ ہونا، خاک سے بشر بنانا، یہ سارے دلیل ہیں اللہ تک لے جانے کے لیے، توجہ ہے، اللہ تک لے جانے کے لیے یہ سارے دلیل ہیں۔ بس کوئی ہے آسمان کی بلندی کو دیکھ کر کوئی ہے کہ اٹھانے والا، زمین کو دیکھا کوئی ہے لہلہانے والا، طاؤس کی رنگت کو دیکھا کوئی ہے سجانے والا، چونٹی کی محنت کو دیکھا کوئی ہے سکھانے والا، سمندر کو دیکھا، نور کو دیکھا، کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے۔ آل محمد نے فرمایا نہیں، ہماری توحید اس سے اوپر ہے۔ ابھی بہت مشکل موضوع میں آیا ہوں، میں خود کو مشکل میں ڈال رہا ہوں، انشاءاللہ آپ تو آسانی میں ہے۔ آل محمد نے کہا یہ عوامی توحید ہے، ہمارے پاس ایک VIP توحید ہے جو اس سے بھی اوپر ہے، اس لیے کہ CD کی ضرورت اس کو ہے جو ڈائریکٹ چھت پہ نہیں جا سکتا ہو، جو ڈائریکٹ چھت پہ جا سکتا ہو اسے CD اور لفٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ امیر المومنین، جو میں نے خطبے میں ہمیشہ پڑھا اور پڑھتا ہوں، الحمدللہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس کی ذات پر گواہی کے لیے اس کی ذات کافی ہے۔ یا امیر المومنین، سلام یا امیر المومنین۔ آج شب جمعہ بھی ہے نا، دعائے کمل کافی ہے علی کو سمجھنے کے لیے، لا حول ولا قوت۔ اچھا، اس کی ذات پر گواہی کے لیے اس کی ذات کافی ہے، یہ دادا علی کا نعرہ۔ آؤ ابھی پوتا علی، دعائے ابو حمزہ السمالی، پہلا جملہ، یہ جملہ نہیں ہے، دا گریٹسٹ یونیورسٹی آف توحید ہے۔ بکا عرفتکا،
پروردگار میں کیوں آسمان و زمین و چاند و چاند کو دیکھوں، میں نے تجھے صرف تیرے ذریعے پہچانا ہے۔ لولا انتا، اگر تو نہ ہوتا، ما ادری ما انتا، مجھے کون بتا دیتا کہ تو کون ہے۔ یعنی اگر میں آسمان و زمین کو دیکھ کر اگر سمجھوں کہ اللہ ہے تو آسمان و زمین بنانے والا کون ہے؟ بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے اللہ کو جاننے والے اور خدا کو جاننے والے۔ پروردگار بس تو ہے، امیر المومنین امام سجاد، پروردگار بس تو، تیرے ذریعے میں دنیا کو پہچانتا ہوں۔ ٹھیک، آئیے بیچ میں حل مسئلے کو سید الشہداء امام حسین دعائے عرفہ میں کر رہے ہیں۔ گفتگو بہت بلندی پر یہ، سید الشہداء نے فرمایا کہ ہاں اگر فرض کریں کہ ہم سب جا کے کربلا میں مولا سے سوال کریں کہ ہاں ساری انسانیت انسانوں کو دنیا کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ڈائریکٹ خدا ہے، تو یہ ہے وجہ کیا ہے؟ فرمایا اَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ، پروردگار اس کائنات میں کوئی ایسی شے ہے جو تجھ سے زیادہ ظاہر ہو۔ میں اور آپ جب دیکھتے ہیں تو آسمان، زمین، چاند، پہاڑ، دریا، سمندر یہ نظر آتا ہے، اللہ کہاں ہے؟ اور اولاد زہرا جب دیکھتے ہیں تو ہر جگہ اللہ نظر آتا ہے، غیر اللہ کہاں ہے؟ اچھا، یہ فرق نظر کا ہے قصور یا منظر کا ہے؟ منظر کا کوئی قصور نہیں ہے، سارا نظر کا ہے۔ ہاں، معصیت کے نظر سے دیکھو تو غیر اللہ نظر آئے گا، عصمت کی نظر سے دیکھو تو اللہ نظر آئے گا۔ آخر کیوں ڈائریکٹ اللہ تک نہیں جانا چاہیے؟ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کے ذریعے اللہ تک جاؤ، بہت ہیوی ہے۔ اس کی تشریح استاد محترم آیت اللہ عظمہ آغا جوادی آمولی استاد ہے امام خمینی، جس کو گورباچوف کی طرف اسلام کی دعوت کے ساتھ ایمبیسیڈر بنا کے بھیجا تھا، وہ ہستی جس نے 80 جلد تفسیر قرآن لکھی ہے، وہ دعائے عرفہ کی شرح میں کمال کی باتیں ان سب کو اکٹھا کیا۔ کیوں مولا کہتے ہیں کہ میں دنیا کو نہیں دیکھتا ہوں، صرف اسے دیکھتا ہوں؟ کہا اس لیے کہ بہت توجہ، کائنات کی ہر شے ہے فانی، ختم ہونے والی، اس کی ذات ہے باقی۔ کیا میں فانی کو دلیل بناؤں باقی کے لیے؟ کائنات کی ہر شے ہے محدود، محدود یعنی ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے۔ اس کی ذات ہے لامحدود، تو میں محدود کو لامحدود کے لیے دلیل کیسے بناؤں؟ لا الہ الا اللہ۔ کائنات کی ہر شے ہے محتاج اور وہ ہے غنی، میں محتاج کو کیسے دلیل بناؤں غنی کے لیے؟ بہرحال مشکل موضوع تھا، میں نے آپ کا حوالہ کیا ہے، لیکن اچھا ہے کہ آپ کو جب لطف آئے گا کہ ایسے موضوعات پر بھی گفتگو ہونی چاہیے، پھر اگلا مرحلہ خود بخود شوق بڑھ جائے گا مطالعے کا، سننے کا وغیرہ۔ یہ ہے آل محمد، یہ توحید ہے ان کی جو دل سے آواز نکلتی ہے۔ دنیا کے ذرے ذرے میں اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں۔ باغ میں جاتے ہو، اپنے باغ میں، ٹھیک ہے، مومن اور غیر مومن میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ غیر مومن جب جاتا ہے باغ میں رزق ڈھونڈتا ہے، چیری ہو، آلو ہو، انگور ہو، سبزی ہو، پودینہ ہو، آم ہو، یہ رزق ڈھونڈتا ہے۔ مومن جب باغ میں جاتا ہے نگاہ بصیرت سے رزق کے آئینے میں رازق کو ڈھونڈتا ہے۔ چیری کو اٹھایا، کھایا، ربنا لک الحمد، اس کا ذائقہ اور۔ آم اٹھایا، کھایا، ربنا لک الحمد، اس کا ذائقہ اور۔ آڑو اٹھایا، اس کا ذائقہ اور۔ پودینہ اٹھایا، ذائقہ اور۔ رنگا رنگ جتنے پھل ہیں، رنگ الگ، ذائقہ الگ ہے نا۔ ایک ہی زمین، ایک باغبان، ایک ہوا، ایک پانی کسی کا ہے، ایک نظر کا علاج، ایک جگر کا علاج، ایک کمر کا علاج، ایک کینسر کا علاج۔ حالی نے جو بر صغیر کے بزرگ شاعر تھے،
اس سنگ کے پہلو میں شرر رکھ دی ہے کس نے؟ دانے کے بھی سینے پہ شجر رکھ دی ہے کس نے؟ ہر شاخ کے شانے پہ ثمر رکھ دی ہے کس نے؟ اس قطرہ نیساں میں گوہر رکھ دی ہے کس نے؟ اے دوست ذرا سوچ، خدا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ معجزہ رب اعلیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم نے ان کے روح سے اجازت لے کر رنگ تبدیل کر کے کہا ہے۔ چیری کی لطافت ہو کہ انگور کے دانے، اخروٹ کی رفعت ہو کہ آلو کے ٹھکانے، طاؤس کی رنگت ہو کہ بلبل کے ترانے، ہر کوہ کے دامن میں ہے قدرت کے خزانے، اس رفعت پربت میں بھی خالق کا نشاں ہے، کیٹو نے سیاچن نے بتایا کہ خدا ہے۔ یا علی یار، صبح ناشتہ کرتا ہوں، ناشتہ صبح توحید کی کلاس ہے، یہ ناشتہ نہیں ہے، توحید کی کلاس ہے کہ انڈا کہاں سے آتا ہے؟ بات ختم ہو گئی۔ روٹی کہاں سے آئی ہے؟ جب روٹی سامنے آئے نا، شروع کرو۔ سندھ کی زمین سے، پنجاب سے ہے نا، گندم کاشت کرنے والے نے بھی اسی سے روٹی کھائی ہے، کارخانے والے نے بھی، ایریگیشن نے بھی، وزیر نے بھی، میل والے نے بھی، ٹھیکیدار نے بھی، وزیر نے بھی، مشیر نے بھی، سب نے لقمہ اٹھا کے کہو ربنا لک الحمد، کیا خالق و رازق ہو، کیا نظام احسن ہے، ایک روٹی ہزاروں لوگوں کو روٹی کھلا کے یہاں تک آئی ہے۔ یہ کیفیت اگر ہے تو آپ دسترخوان پر نہیں ہے، محراب عبادت میں ہے۔ ہاں، اگر یہ کیفیت کسی کا ہے محراب عبادت میں۔ اسی طرح ہاسپٹل جاتے ہو، کیا کرنے؟ مریض کو دیکھنے۔ باقی لوگ جو ہیں شفا ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ شفا کے آئینے میں شافی کو ڈھونڈ رہے ہو۔ کیوں؟ ادھر کیا ہوتا ہے؟ ڈائلیسس کے لیے 10 لاکھ، دل کے لیے 20 لاکھ، مصنوعی سانس کے لیے 1 کروڑ، ٹیسٹنگ کے لیے 20,000، آپریشن کے لیے 2 لاکھ۔ باہر نکل کے آسمان کی طرف رخ کر کے کہو پروردگار کتنا سخی ہو کہ انہوں نے مجھے لوٹ لیا اور تو نے خلیفۃ اللہ بنا کے کچھ بھی نہیں لیا مجھ سے۔ ربنا لک الحمد ولک شکر علی ما انعمت علی۔ کیا خالق ہے۔ اچھا یہ بتائیں، ادھر سے بھی اور بھی محدود اور آسان بناتا ہوں۔ آنکھیں کتنی ہیں؟ 2۔ میں آپ کو کتنا نظر آ رہا ہوں؟ 1۔ جب آنکھیں 2 ہیں تو میں بھی 2 نظر آنا چاہیے۔ 1 کیوں؟ یہ بنایا کس نے؟ توجہ ہے، یہ ہے توحید۔ اس کو کہتے ہیں فکر۔ اللہ تک جانے کے لیے 2 پر چاہیے۔ کیا چاہیے؟ 2 پر۔ ایک ذکر کا پر ہے اور ایک فکر کا پر ہے۔ ذکر کے پر سست ہے، ہو سکتا غلط ہو، قرائت نہ ہو، عدالت نہ ہو، لیکن فکر کا پر جو ہے ایک لمحے میں آپ کو آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی لمحے میں؟ ہاں ہوتا ہے۔ کہاں ہوا تھا؟ شعر میں عرض کر رہا ہوں، ذرے بھی آفتاب سے کرنے لگے کلام، ذرے بھی آفتاب سے کرنے لگے کلام، لمحے میں طے ہوئی یہ مسافت غدیر میں۔ ایک لمحے میں طے ہوئی یہ مسافت غدیر میں، جو ہی ہے نا مولا کے ہاتھ بیعت کی، ذرے بھی آفتاب ہونے لگے، اور وہاں دیر نہیں لگتی ہے۔ لیکن یہ کہ دل سے بات سمجھ میں آنی چاہیے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، دل کہیں اور ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اسی موضوع توحید کو، اسی آپ کی دلچسپی مجھے بتا رہی ہے، کسی کو کل بھی کنٹینیو کروں گا تعلیمات آل محمد کی روشنی میں انشاءاللہ۔ تو دل کہیں اور ہونا، وہ پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اللہم صلی علی محمد، آپ جیسا ایک اللہ کا عاشق پہنچ گیا۔ کیوں آئے ہو؟ مولا نے پوچھا، کہا اسم اعظم سیکھنے آیا ہوں۔ مولا نے فرمایا جو کچھ سیکھا ہے اسی پر عمل کرو، بس یہی کافی ہے۔
نو مولا، بڑا شوق ہے، بڑا عشق ہے، آپ ضرور سکھائیں گے، مجھے خالی ہاتھ نہ واپس نہیں لوٹائیں گے۔ جس استاد کا میں نے ابھی ذکر کیا آغا، ان کی ایک بڑی قیمتی کتاب ہے، اس میں یہ ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ اچھا بس جو کچھ سیکھا اسی پہ عمل کرو۔ نہیں مجھے بڑا شوق ہے اسم اعظم سیکھنے کا۔ اچھا، سردی کا موسم تھا، گھر کے سامنے حوض، صحن میں پانی کا حوض تھا، کہا جا وہاں نہا کے آ جاؤ۔ وہ اندر نہا رہا تھا، تو جب وہ نکلنے لگا تو مولا نے اپنے 2 اصحاب سے کہا اس کو باہر نکلنے نہ دو، ٹھنڈا پانی، صبح کا وقت، ٹھنڈی ہوا، بیچارہ اندر قلفی بن گئے۔ وہ نکل رہا، مولا نے منع کیا اس کو اندر پانی میں رہنے دے۔ جب انتہائی شدت کی وجہ سے ٹھٹھرنے لگا تو چیخا آسمان کی طرف، میرا رب مجھے اس ہلاکت سے نجات دو۔ مولا نے فرمایا یہی اسم اعظم ہے، یہی اسم اعظم ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے، لیکن وہ دل نہیں ہے ہمارا، دل خالی ہے۔ میں باغ محمد کا چمن کیسے سجا دوں جب دل کی زمین ایک کے بھی زرخیز نہیں ہے؟ جب دل کی زمین ایک کی بھی زرخیز نہیں ہے، دل کی زمین زرخیز ہونی چاہیے، تب جا کے انسان کی یہ نصیحتیں، یہ اشارے، یہ کنایے، یہ سارے کافی ہو جاتے ہیں۔ اگر دل بنجر ہو، لا حول ولا قوت، نا آپ دیکھ رہے ہیں ابھی سامنے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دل نرم والے بھی اور دل سخت والے بھی۔ اگر دل، اسی لیے عرض ہوا ہے کہ میری حیات کا گلشن ہرا بھرا ہے مدام، نوجوان دوستوں کو یہ تحفہ دے رہا ہوں عشر محرم کے حوالے سے، میری حیات کا گلشن ہرا بھرا ہے مدام، زمین دل پہ ان اشکوں کا نم حسین کا ہے۔ زمین دل پہ ان اشکوں کا نم حسین کا ہے، بڑے بڑوں کے بھی جھنڈے جھکائے جاتے ہیں، نہیں جھکا ہے کبھی وہ علم حسین کا۔ میں معذرت خواہ ہوں، آج بہت سارے موضوعات میں نے چھیڑ دیے لیکن سرسری گزر گیا، تو انشاءاللہ کل جس موضوع کو شروع کیا ہے ان سب کو دوبارہ ٹائم دے دیں گے موضوعات کے ساتھ، اس لیے کہ سید الشہداء یہاں جو فرمایا اس دعا میں اَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ، یہ جملہ کہاں ہے؟ آپ جب دعائے عرفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ کے 80% پڑھنے کے بعد اردو میں نیچے لکھا آتا ہے کہ مصباح المتحجد میں شیخ نے یہاں تک لکھا ہے، علامہ ہلی نے یہاں سے آگے لکھا ہے، بطور مثال عرض کر رہا ہوں۔ وہ جو آگے لکھا ہوا ہے وہ غوغائے عرفان ہے، یہاں یہ جملہ ادھر ہے، پروردگار تیرے علاوہ بھی کوئی ہوگا جو تجھ سے زیادہ ظاہر ہو۔ امیت عین لا ترا کا علیہا رقیبا، اندھی ہیں وہ آنکھیں جو تجھ کو اپنے اوپر نگہبان نہیں پاتی۔ اندھی ہیں وہ آنکھیں ہر حال میں، گناہ کے وقت، گفتار کے وقت، کردار کے وقت، نہیں ہے ہمیں فرق ہے۔ اچھا، وہ شروع میں جو موضوع میں نے چھیڑا تھا خدا اور اللہ والا، ادھر دوبارہ یاد آ گیا ایک مثال۔ میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں ان کو بھی شامل کر کے، فرش عزا میں جس انداز میں آئی ہیں، کوئی خاتون ہے نا کسی کو نظر بھی نہیں آئی، اتنا حجاب و حیا وغیرہ، آیا شادی حال میں بھی اسی کیفیت سے جاتی ہیں؟ فرق ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ بس اس سے لگتا ہے کہ ہمارا اللہ مسجد میں اور ہے، شادی حال میں اور ہے۔ جب فرش عزا پہ فاطمہ کی کنیز بن کے آئی ہے تو شادی حال میں کس کی کنیز بن کے جاتی ہے؟ توجہ ہے، اس لیے کہ تصور ایمان میں فرق ہے، تصور معاد میں فرق ہے، تصور توحید میں فرق ہے۔ ورنہ شادی کے بارے میں ہے من تزوج فقط احرز نصف دینی، جو شادی کرے آدھا دین بچ گیا۔ ہم تو پورا دن گھر چھوڑ کے شادی حال جاتے ہیں،
یہاں آپ کے ہاں تو اچھا ہوگا، میں نے نہیں دیکھا ہے، باقی بڑے شہروں میں آپ نے خود دیکھا ہے، صحیح ہے، وہاں پھر سادات و مومن و غیر سادات کوئی فرق نہیں ہے۔ مشکل سے ہمیں نکاح پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے ڈول دھماکہ و فلان وغیرہ سے۔ شیعہ، پکا شیعہ، کس نے کہا فرش عزا پہ یوں آ جاؤ اور شادی حال میں یوں چلے جاؤ۔ اگر فاطمہ کی کنیز ہے تو جس طرح فاطمہ کی بارات گئی ہے صلواتوں اور درودوں اور تلاوتوں کے ساتھ، اسی طرح بن کے جانا چاہیے۔ جیسا رشتہ تھا ان کا اسی طرح ہی ہونا چاہیے۔ ساری دنیا رشک اس رشتے پہ کرتی رہ گئی۔ ساقی کوثر ہیں شوہر اور خود کوثر بطول۔ اسی لیے ہم ان کو اللہ تعالیٰ نے انہیں سفینۃ النجات بنایا ہے، نجات کی کشتی بنائی ہے۔ کیا مطلب نجات کی؟ توحید چاہیے انہی کی توحید، ایمان انہی کی، صبر انہی کی طرح، شکر نعمت انہی کی طرح، توکل علی اللہ انہی کی طرح، سجدہ انہی کی طرح، تب جا کے یہ کشتی آپ کو منزل تک پہنچائے گی۔ توجہ ہے، وہ ایصال ہیں، ایصال۔ اور بہت پیارا ہے یہاں، انبیاء کا کام راستہ بتانا ہے، منزل تک پہنچانا نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ، کیا معنی ہے؟ ہماری ذمہ داری صرف پہنچانا ہے۔ میں نے فرض کریں کہ آپ کے شہر میں آ کر میں نے مینیجر صاحب کا ایڈریس پوچھا، تو طاہر بھائی نے، پروفیسر صاحب نے کہا اس گلی سے جاؤ، ادھر سے رائٹ ہو جاؤ، ادھر سے لیفٹ ہو جاؤ، ادھر سے سیدھا جاؤ تو آگے اس کا گھر ہے۔ اس کو کہتے ہیں راستہ دکھانا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، پروفیسر صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، سیدھا پہنچایا مینیجر صاحب کے گھر، صدر محترم کے گھر، کہا یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ایصال، پہنچانا۔ آیا آل محمد راستہ بتانے والے ہیں یا منزل تک پہنچانے والے ہیں؟ کیا دلیل ہے؟ دلیل سب کو یاد ہے، بتاؤں گا تو لطف آئے گا۔ فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی کی طرح ہے، کشتی راستہ نہیں دکھاتا، منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ ہاں، میری اہل بیت کی مثال کیا کرنا ہے؟ منزل تک پہنچاتا ہے۔ کوئی کشتی دور سے یہ نہیں کہے گا ادھر ہے نا ساحل ہے، ادھر خلیج فارس ہے، ادھر گوادر ہے، ادھر دبئی ہے، ادھر نہیں، جہاں جانا ہے صدق خیرتی کے ساتھ۔ میری اہل بیت کشتی نوح ہے، کیا مطلب؟ منزل تک پہنچا کے رکھ دے گا، راستے میں نہیں چھوڑ دے گا، چاہے ان کے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ جائے۔ مصائب نے کچھ نہیں کرنا ان کا۔ کیا جملہ فرمایا، لَإِن قَطَّعْتَنِي فِي الْحُبِّ إِرْبًا لَمَا حَنَّ الْفُؤَادُ إِلَىٰ سِوَاكَ۔ پروردگار، جو میں نے آیت سنائی ہے نا سورہ نور کی، پوری دنیا ان کے قدموں میں ڈالو، ذکر خدا سے غافل نہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں۔ لَإِن قَطَّعْتَنِي فِي الْحُبِّ إِرْبًا، اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں میں تجھ سے دور نہیں ہو سکتا ہوں۔ کمال ہے یار، جب مولا نے اللہ کے عشق میں یہ کہا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں تو دور نہیں ہو سکتا ہوں، زہیر قین نے امام کے عشق میں کہا کہ 1000 مرتبہ مر جاؤں جیوں تو تجھ سے دور نہیں ہو سکتا ہوں، تو حسن نصر اللہ نے فرزند حسین کو دیکھ کر کہا ٹکڑا ٹکڑا ہو جاؤں تجھ سے دور نہیں ہو سکتا۔ عشق ہے، عشق انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ انشاءاللہ آگے میں اس کو مزید وضاحت دے دوں گا۔ عشق انسان کو، عشق حیدر میں تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں دوست، عشق حیدر میں تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں دوست، جس نے دل سے در دیا تھا اس کا در کعبے میں ہے، کعبے میں ہے۔ جس کے آخری شعر اور تقریر کا آخری اور یہی شعر ربط مصائب کے لیے آپ کو کام آئے گا۔ جس کے بابا پہ لگا دیتے ہو فتوے کفر کے، اس کی قسمت دیکھیے، اس کا پسر کعبے میں ہے۔ جس کے بابا پہ لگا دیتے ہو فتوے کفر کے، ان کی قسمت دیکھیے، ان کا پسر کعبے میں ہے۔ باپ اور بیٹے کی قسمت دیکھیے،
کہ باپ کو کعبے میں اللہ نے پیدا کیا اور بیٹے کو کعبے کا طواف بھی کرنے دشمنوں نے نہیں دیا۔ کیا منظر ہوگا جب حاجی بغل میں کفن لے کر مکے کی طرف آ رہا ہوگا؟ کیا منظر ہوگا جب حاجی قربانیاں لے کر مکے کے حرم کی طرف آ رہا ہوگا؟ کیا منظر ہوگا جب حاجی زمزم میں غسل کر کے طواف کرنے آ رہا ہوگا؟ کیا منظر ہوگا لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جب آگے بڑھ رہے ہوں گے؟ ذاکر محترم تشریف لا چکے ہیں۔ منظر آنا، یہ منظر دیکھا ہوگا، سارے اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں، فرزند زہرا، نہ کعبہ، نہ طواف، نہ قربانی عمرے میں تبدیل کر کے چلے جا رہے ہیں۔ علامہ تستری نے خصائص الحسینیہ میں کمال جملے دیے ہیں کہ اے حسین آپ کعبہ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ علامہ فرماتے ہیں شاید حسین ایک اور کعبہ تعمیر کرنے جا رہے ہیں۔ کون سا کعبہ ہوگا؟ کیسا ہوگا؟ کہاں یہاں کا حاجی ایک قربانی دے گا، حسین وہاں 72 قربانیاں دینے جا رہا ہے۔ یہاں کے حاجی صفا و مروہ پہ سعی کرے گا، کربلا کے کعبے میں حسین قتل گاہ اور خیمہ گاہ کے درمیان سعی کرے گا۔ حاجی یہاں پر حج کرتے ہوئے حجر اسود پہ بوسہ دے گا، لیکن مولا حسین اپنے ششماہ کے گلے پہ بوسہ دے گا۔ علامہ تستری نے جو مخصوص جملہ دیا ہے وہ یہ ہے، یہاں اس کعبے کے پاس اسماعیل نبی کی قبر ہے، اے حسین آپ کیا کریں گے؟ کہا میرے پہلو میں شبیہ پیغمبر کی قبر ہوگی۔ حاجی جو حج کریں گے زمزم سے غسل کر کے حج کریں گے، حسین آپ کیا کریں گے؟ میں اپنے خون کے سمندر میں ڈوب کے غسل کروں گا۔ یہاں بھی سجدے ہوں گے، وہاں بھی سجدے ہوں گے۔ جملہ عرض کروں، اس کعبے کے اوپر غلاف ہے، پردہ چڑھا ہوا ہے، اور حسین نے جو کعبہ بنایا زینب کی چادر نے حفاظت کی ہوئی ہے۔ جملہ عرض کروں عزیزو، طواف کہاں ہوا؟ یہاں حاجی طواف کر رہے ہیں، اور وہاں حسین کبھی خیام حسینی میں کبھی خیام زینب کے طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آخری جملہ عرض کروں کہ حاجی جب حج سے فارغ ہوتا ہے مستحب ہے مدینے کی طرف سفر کرے زیارت نبی کے لیے۔ ہاں جب حسین نے کعبہ تعمیر کر لیا، بہن زینب کا رواں لے کے رواں دوا ہو گئی، خطبے سناتے ہوئے، مقصد حسین سناتے ہوئے، نو انسانی کی مردہ ضمیر کو جگاتے ہوئے گئی، لیکن دشمن نے نہ چھوڑا، پھر بھی یہ کہتے ہوئے حملہ کیا، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ دل میں غم حسین کبھی بھی کم نہ ہو، دل میں غم حسین کبھی بھی کم نہ ہو، ہاتھوں میں رہے علم مدہم قدم نہ ہو، مقصد حسین کی صدا پاسداری رہے، یہ مجلس و ماتم برائے رسم نہ ہو۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب آپ کے سامنے ذاکر آل ابا جناب سید مختار حسین نقوی آف کوٹ ادو زیب ممبر ہوں گے، ذکر فضائل و مسائے محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں گے۔ میں پھر گزارش کروں گا کہ قدم قدم آگے آ جائیں، باہر والوں سے بھی میں ملتمس ہوں کہ آپ بھی جزاک اللہ اندر تشریف لے آئیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دست دعا برائے حجت خدا۔ اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن
صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الأمور ويا بائس من في القبور ويا مجري البحور ويا منجن الحديد لداود عليه السلام اللهم يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق واخيك الحسين عليه السلام يا باب الحوائج يا قمر بني هاشم میں خود روایات چپڑے جڑے ویلے کوئی دعا حضرت عباس دے واسطے دے نال منگی ونجے نا میرپور دے شورا اس کریم نو سخی عباس دا واسطہ اتنا پیارا ہے جو منگن والے بندے دی دعا رد نہیں ہوتی کیونکہ سرکار دا لقب ہے باب الحوائج یا قمر بنی ہاشم یا سکائے سکینہ یا شباب الحسین حسین دی کمر دا زور عباس یا شباب الحسین ویا حجاب زینب میں ویکھ رہا ہوں توڑی اکھاں دا وضو شروع ہو گیا ٹوریا او ویلے جدا پکھیاں دے تھے ویندیے بند پرواز بھلا ہوئے تیاری دیا مجلسہ
ودا آپ کریں دائے ہائیو چپ کر کے ہر گھر دے بند دروا ہون ٹور چا محملہ او تو دی پیالہ دائیں ہوئے فضال دی عمار دراز سیادہ دے میں کو ٹکان نہیں دیں دے ہائیو مغرب دی وانج پرسوں بہے اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سونی صلوات پھر بھی زبانہ نو معطر کرو صلوات نہ اللہم صلی محترم سامعین، میرے شیعہ سنی دوستوں، اساں بہت بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ دی ذات نے اساں مسلمانہ نو او نبی عطا کی تن جڑے دعا جہانہ واسطے رحمت بڑھ کے انہیں ہے نا بھائی جان نے بھی گزارش کیتی ہے، میں بھی گزارش کردہ پیاں کہ جڑے میرے برادران بزرگان باہر تشریف فرماؤ، اگر اندر آ جاؤ ہاں بڑی مہربانی، اگر نہیں آونا چاہندے پھر بھی مہربانی، کیونکہ ساری جگہ خالی ہو گئی ہے، میرے سامنے آ جاؤ ہاں، مالک کائنات توڑی توفیقات خیر چیز اضافہ فرما۔ تو اللہ نے او نبی عطا کیتے جڑے دعا جہانہ واسطے بولو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس جہان واسطے بھی رحمت، اس جہان واسطے بھی رحمت۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ ساڑھے نبی تو پہلے 1,54,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے نا، مگر رحمت للعالمین دا لقب کسے نبی نو نہیں ملے، ہے نا، یہ لقب فقط ساڑھے نبی دی ذات اقدس واسطے مختص ہے۔ اس لیے تھوڑی جی ایکو بداؤ، جتے پہلے میں تنہوں آکھیں قبلت سے پڑھ دے پہن اتھی سیٹا، تو بہرحال تاکہ آواز دور تک پہنچے۔ تو جناب آدم آئے، جناب نوح آئے، جناب ابراہیم آئے نا، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب یونس، جناب یعقوب، بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر، صاحب کتاب نبی، توجہ، صاحب طہارت نبی، صاحب کلمہ نبی، میر پرالیاں توڑی شرافت دی قسمیں، مگر اس کریم نے کسے نبی نو اے نہیں آکھیا کہ میں تینوں دعا جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجے۔ بس ٹھیک ہے، اے رحمت للعالمین دا لقب فقط توڑے نبی دے واسطے مختص ہے۔ دیکھو لا الہ الا اللہ سارے پڑھ دے ہیں نا، سارے مسلمان، تے محمد رسول اللہ بھی اگر کوئی اختلاف ہے تو اس تو اگے ہے، ہمیں ہے نا، اجدہ فضائل سارے واسطے، شیعہ سنیہ واسطے، بلکہ مجلس لائیو پہ چل دیئے۔ میں چاہنا کہ لوگاں نو پتہ لگے کہ
کہ شیعہ شان رسالت بیان کریں دے کی میں توجہ ہے. اور نبی آئے صاحب کتاب نبی نہایت توجہ صاحب شریعت نبی صاحب طہارت نبی مگر رحمت للعالمین دا لقب نہیں ملیا. توجہ میرے لئے پاس رہا اس دی وجہ دا ساما چاہ نبی تا آئے مگر رحمت للعالمین دا لقب نہیں ملیا. میرپور دے شرفا اس دی وجہ اے ہے اور نبی آئے آ کے لوگاں نو دسیا کہ میں اللہ دا نبی ہاں, میں صاحب کتاب نبی ہاں, میں صاحب طہارت نبی ہاں, میں صاحب کلمہ نبی ہاں. لوگ صراط مستقیم تے آئے اللہ دا بھیجا ہویا پیغمبر جس وقت اپنی امت تو پتھر جھل جھل کے تکلیفہ برداشت کر کر کے تھک پوینا فرماوینا خالق اکبر میری امت عذاب نازل کر. یہ وجہ جناب نوح دی امت عذاب, جناب موسیٰ دی امت عذاب, جناب عیسیٰ دی امت عذاب, جناب لوط دی امت عذاب. میرپور دے شرفا واحد نبی ہے تو ادا سونا محمد دشمن پتھر مریں دن آسمان تو فرشتہ جبرائیل پیا دے محمد او کریم پیا دے. اگر حکم نے میں انہا تے یا پہاڑی سر چھوڑا سرسو تو نبی نے کیا جواب دیتا ہے فرمائنا خالق اکبر انہا تے پہاڑی نہ سٹ انہا تے عذاب نازل نہ کر بلکہ انہیں کو ہدایت دے سمجھن تو کون ہے تے میں محمد کون ہوں. یا رسول اللہ جی کسے دے حق کے چھ بد دعا بولو نہیں کی تھی نا جی کسے دے حق کے چھ ایسا خوش نصیب ہے انہیں بزرگت تو دعا لینی کہ ایسا سرکار محمد مصطفیٰ دے امتی ہیں جی. اور نبییں دیاں امتہ ایسیاں بھی گزری ہیں جنہ دیاں شکلیں تبدیل ہو گئی. قرآن ہے نا کونو قردتاً خاصی مگر اللہ دا وعدہ ہے اللہ دا کہ اے میرا سونا محبوب محمد میں اللہ دا وعدہ ہے تیرے نال کہ تیری امت دیاں شکلیں تبدیل ہرگز ازمائش ہو سکتی مگر شکلیں تبدیل. عبداللہ دے یتیم نے تو سا سونی توجہ کر رہے ہو حکم بھی ہے کہ فضائل پڑھو بلکہ یہ جیاں فضائل پڑھو جو لوگ توڑے حق کے دعا کر کے اٹھی جن. عبداللہ دے یتیم نے سرکار دو عالم نے اللہ دی کلی رحمت نے ایک گل اپنے خالق دے نال کیتی ہے میں میر پورچ توڑے نال کرنا چاہنا کہ آخیا میرے اللہ میں توڑے بھیجے ہوئے دین دی تبلیغ تک کر رہے ہیں مگر نہ میرا ساتھ امیر دیندہ ہے نہ میرا ساتھ غریب دیندہ ہے. دوبارہ سنو نہ میرا ساتھ امیر دیندہ ہے نہ میرا ساتھ غریب دیندہ ہے. کیوں امیر آدھا ہے کرسی نہ مل سی غریب آدھا ہے بکھا مر ویسا. ارشاد رب العزت ہویا او میرا سونا محمد او میرا محبوب محمد او میرا قالی کملی والا محمد گھبراؤ نہیں میں تیرا خالق جو موجود میں تیرا مالک جو موجود میں تینوں دو عظیم طاقتہ پیا دینا. ایک طاقت دے نال امیران دا گھمانڈ تروڑ بھئی طاقت دے نال میری بکھی مخلوق نو رجا. دعا فرمائیے دو عظیم طاقتہ ایک طاقت دے نال امیران دا میری سریکی دی سمجھ آندی ہے تو کھدانڈ بھئی طاقت دے نال میری بکھی مخلوق نو کیڑیاں دو عظیم طاقتہ نہایت توجہ. ایک مرد عورت مکے دے وچ ایک مرد عورت مکے دے وچ ایک مرد عورت مدینے دے وچ. میرپور دے شرفا کون ہے وہ پہلا مرد کون ہے وہ محسن انسانیت کون ہے وہ محافظ نبوت کون ہے وہ نگہبان رسالت اس عظیم انسان دا ناہی ابو طالب جڑے جاگ دے بیٹھے اس عظیم انسان دا ناہی بولو ابو طالب. کون ابو طالب
محافظ نبوت ابو طالب ایویں ہے. کون ابو طالب؟ نگہبان رسالت ابو طالب. بہت سونا پہ سن دیو تھوڑے حق دعا کھڑا کرے نا. کون ابو طالب؟ جڑیاں گلیاں دے وچ علی دا بابا ٹریا ہے. اللہ نے آکھے میں کو نہ گلیاں دی قسم. تھک گئے ہو؟ میں نے لگتا تھک گئے. جڑیاں گلیاں دے وچ علی دا بابا ٹریا ہے. اللہ نے آکھے میں کو نہ گلیاں دی. میں جھنگ بھی پڑھ رہے ہیں اشرا وہ میں نے بندے آدن سی میر پور والے تھوڑی سریکی سمجھ دن. میں کہ جی سمجھ دن تو میں پڑھ رہا. جی انہوں نے سمجھ نہ ہوئے میں کوئی پشتو ہی تو نہ پڑھ دا. سریکی ماشاءاللہ ہر کوئی سمجھ دے اور مولا دا زیادہ تر ذکر بھی سریکی اچھے. اور میں نے فخر ہے کہ میں میر پور دی دھرتی تے اشرفیہ پڑھ دا کہ میرے سامنے قدردان لوگ تشریف فرماؤ. جیڑیاں گلیاں دے وچ علی دا بابا ٹری آئے. اللہ نے آکھے میں کونا گلیاں دی قسم. بزرگوں تائی چاساں جس دے بارے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید دے وچ فرما چھوڑا ہے. فرمیدن علم یجد کا یتیمم فآوا. اے میرا رسول تو یتیم ہمیں تینوں اساں پالے آئے. عالم اسلام دے علماء دے سر تے قرآن رکھا چاہیں کہ ان پوچھ کائیں پالے آئے. سارے اہدن ابو طالب پالے آئے مگر اللہ پیاد ہے ابو طالب اے تائیں نہیں پالے آئے اے میں پالے آئے. او پاگل دا پوترا ابو طالب دے ایمان تے شک کرن والا اپنے عقل دا علاج کر. خدا کافر دے فعل نو کدی اپنا فعل نہیں آہدا بلکہ مومن دے فعل نو اپنا فعل. ہے تو سنجیو بسم اللہ. خدا کافر دے کم نو کدی اپنا کم بلکہ مومن دے کم. تو سن توجہ کر رہے ہو؟ توجہ نہ کروا تے اگلا جملہ نہ پڑھا مگر توجہ کیتی نے تے جملہ سنو. کئی بندے آدن کہ فلاں صاحب نے کلمہ پڑھیا نقل کفر نہ باشد. پھر کہہ رہے ہیں نقل کفر نہ باشد. بھئی فلاں صاحب نے کلمہ نہ آندہ تو پتہ ہے نا تے علی دے بابے نے توبہ نعوذ باللہ کلمہ نہ پڑھیا لیکن اگے یہ آدن کلمہ نہیں پڑھیا مگر پیغمبر دا نکاح پڑھیا ہے. کیونکہ سچ منہ چو نکل ہی ویندے. سچ چھپ دا ایویں ہے نا. تو پھر دہرا رہے ہیں بھئی فلاں صاحب نے کلمہ پڑھیا تے علی دے بابے نے توبہ نعوذ باللہ کلمہ نہ پڑھیا. او عقل دا اندھا او دشمنی علیت سار کے کولا تھی ونجا ملا مسلمان میرے سامنے میں تنو دساما توجہ. تو بچہ نو عمران نے پا لیائی تو بچہ نو اس بندے نے پا لیائی تو بچہ نو عمران نے پا لیائی جنہاں نو عمران نے پا لیائی. ایک مرتضی بنائے ایک مصطفیٰ بنائے. اچھا بولو سارے رلو حیدری. بابا تو آڈی کیا بات تو آڈے کیا کہیں گے یہ ہاتھ کسے کمینے دے محتاج تے جنہاں نو اس پا لیا جی انہاں دے نا میں ممبر تے کدی نہیں لے نہ لینے ہی نہیں چاہیے دے جی. پانی دی طلب کوئی نہیں میں تُسی پی لو. میں ممبر تے پانی کدے نہیں پیتا. اگے پیچھے پی لینے ہیں انسان ہاں مگر ممبر تے پانی میں میری کوشش ہوندی ہے تسیاں دا ذکر کرنا ہے تو ممبر تے پانی. اچھا ایک جملہ تواڈی خاطر تواڈے تک پہنچاونا چاہنا اگر اجازت دین دے ہوتا. یہ جڑے بندے مولا علی ولی دے والد دے ایمان تے شک کر دننا انہاں دی مجبوری کیا ہے؟ اندروں دشمن علی ہے.
مولا علی ولی دی دشمنی دا اثر ہے کہ لوگ سرکار دے والد دے باقی گل کوئی نہیں. میں مقصد والے پاسے آواں، جتنا میں نے حکم ملیا ہے میں اتنا ہی پڑھنا چاہنا. رات ہی میں تھوڑا زیادہ پڑھ گیا تو میں گزارش کی تھی ہے ایک مرد عورت مکے دے وچ گل بولتے نہیں گئی، یاد ہے نا؟ ایک مرد عورت مکے دے وچ، ایک مرد عورت مدینے دے وچ. میر پور دے شرفا بھائی کیڑی ہستی ہے؟ مرد نہیں، مستور ہے، سیدہ طاہرہ مخدومہ معظمہ مکرمہ محترمہ پاک زہرا دی اماں پاک سین خدیجۃ الکبریٰ. توجہ جیڑی میری مخدومہ فرما دین، او مکے دے قریشیوں، او مکے دیاں سیٹھاؤ، او مکے دیاں جگیرداراؤ، او مکے دیاں سرداراؤ، تساں سارے آدھے میرے سامنے سر جھکن. کیوں میری مخدومہ فرما دین میں ملیکۃ العرب ہاں، تسی سارے میرے مقروض ہو. کہیں میرا لکھ دینا، کہیں میرا 2 لاکھ دینا، کہیں میرا 4 لاکھ دینا، کہیں میرا 8 لاکھ دینا. میری دولت ہے تے سونے محمد دی جتی دا صدقہ تسا کلمہ محمد دا پڑھ دیا ہو، میں تانوں قرضے معاف کر چھوڑے. بڑی مہربانی حیدری. کیا بات ہے، تساں جی ہو، تساں جی ہو. یہ ہاتھ کسے کمینے دے محتاج جی. ملیکۃ العرب 80,000 اٹھ معمولی گل نہیں، جس مستور دا تجارت واسطے استعمال ہوندہ. جی کتنا؟ 80,000. مشرق تو مغرب جس مخدومہ دی تجارت پھیلی ہو. ہاں سارا کچھ دین اسلام تے لگیا. چلو اجل مضمون مکمل چکرے نے اختصار دے نال چکرے نے، مگر ساڑا مضمون مکمل ہو جا سی. کل کوئی اور شروع کر لساں بھی ایک مرد عورت مکے دے وچ تے ایک مرد عورت مدینے دے وچ. مضمون مکمل چکرے نے. بھئی کیڑی ہستی ہے؟ جناب عمران دا چانے شیعہ دا پہلا امام ہے. بھئی ہستی دا نام ہے علی سرچو. کون علی؟ میرا ویر علی عین اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، علی کرم اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی جنب اللہ ہے، علی قدرت اللہ ہے، علی راس اللہ ہے، علی کرم اللہ ہے، علی اذن اللہ ہے. علی یو امام امامت کو نازے، علی یو سخی سخاوت کو نازے، علی یو صادق صداقت کو نازے، علی یو جنگ جوے ذوالفقار کو نازے، علی یو والد حسنین کو نازے، علی یو شفر بطول کو نازے. سارے رلو حیدری. سارے رلو ختم قرآن حیدری. اور فرمائے کون علی؟ وارث قرآن علی. اتھائیں استاد العلماء دا جملہ میں کو اچانک یاد آ گئے. سنواواں چا تو سنجو ایڈا سونا پہ سن دے ہو تے میں نے بزرگا تو دعا نہ لواں لے لواں نا. استاد العلماء دا جملہ ہے وہ پڑھ دے رہنے ہیں. ایک مجلس ہو رہی ہے میر پور، مجلس ہو رہی ہے بامے اشرے دی ہے، مجلس ہی ہو رہی ہے نا. ایک مجلس پہ ہوندی ہے میر پور، ایک مجلس ہوئی ہے خم دے میدان تے. بانی ہے لا الہ الا اللہ، ذاکر محمد الرسول اللہ، موضوع ہے علی ولی اللہ. تو سمجھیو اگر تھاک نہیں ہوئے گئے. استاد العلماء دا جملہ بھی یہی سنواواں چا کیونکہ علماء دی نگری وہ فرمیندے رہنے ہیں. زیادہ لمبا تو نہیں ہو، گھنٹہ ڈیڑھ تا میں پڑھا نا. اب آخری مجلس ہوندی ہے بندہ یہ تو پوری پڑھے نا، وقت بن کے سمنا ہی ہے نا. استاد العلماء دا جملہ بالکل ٹھیک سریکی دا جملہ تو تسا سمجھنا ہے
اور اگر میرا حق بنے تو زبان نو حرکت دے وے وہ فرمیندے ہیں بیوی نیک نہ ہووی، دوبارہ سنو، بیوی نیک، دوبارہ سن لو، بیوی نیک نہ ہووی، دوبارہ سن لو، بیوی نیک نہ ہووی، اولاد فرما بردار نہ ہووی، تے دل وچ علی نہ ہووی، بدبختہ نہ پیا جمعیا۔ ہوشا بولو حیدری، حیدری۔ تو فرمیندے ہیں بیوی نیک ہووی، جی مکمل کر لئیے نا جملہ، بیوی نیک ہووی، اولاد فرما بردار ہووی۔ یہ جڑے بندے آتے ہیں نا علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تے حالات بڑے ماڑے ہیں، یہ جملہ انہاں واسطے، یہ مولا علی ولی دی ولایت سوکھی نہیں، قدم قدم تے امتحان ہے۔ میسا میں تیمار دی زندگی ویکھو یار، ویکھو مولا علی ولی دے صحابہ دی ویکھو، رسول دے صحابہ دی ویکھو۔ بسم اللہ کرا میں دے دا پیاں، او فرمیندے ہیں تھوڑی توجہ ہو گئی، بیوی نیک ہووی، اولاد فرما بردار ہووی، صبح دا ہووی تے شام دا نہ ہووی، تے دل وچ علی ہووی، ہور تینوں کے چاہیدا ہے؟ جی کیا چاہیدا؟ بس اسے علی ولی اللہ دی خاطر علی دیاں دھیاں جنگلیں چ رول گئیاں، ملا ہوا ہے نینا ہے کیتی تیاری دیاں مجلساں، کل تو انشاءاللہ کوئی اور مضمون شروع کرساں، 2 مجلساں ہو گئیاں تیاری دیاں۔ میرے آقا دی آواز آندی عباس کاغذ قلم دوا چاہ مسافران دی فہرست بنا، بھلا وجہ ہے کیتی مسافران دی۔ سرکار وفا نے کاغذ قلم دوا چایا، حسب دستور لکھے، ویکسو میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ و فتح قریب۔ میرے آقا دی آواز آندی عباس نصر من اللہ نو کٹ چھوڑ، ان دی جات لکھ دے قالو ان للہ و ان الیہ۔ عباس نصر من اللہ او لکھ دن جڑے جنگ کرن پہ ویندے ہوں، بھلا ہوا ہے جڑے وین کر کے روندے بیٹھ۔ عباس اگر میں حسین نے جنگ کرنی ہوندی تو میں اپنی پردہ دار بہنہ نو نال لائے کے ٹورا، میں جنگ کرن نہ پیا ویندہ، میں تنانے دے امت دی اصلاح کان پیا ویندہ۔ مقصد ہی حسین دا یہ ہوا، سب تو پہلے میرے آقا نے اپنا نام لکھوائے، سب تو پہلے عباس لکھ جا حسین ابن علی شہید کربلا، عباس ابن علی شہید کربلا، جعفر ابن علی شہید کربلا۔ اللہ گواہ ہے مولا علی ولی دے 10 محرم دے دن کربلا 9 پتر شہید ہوئے، یہ میں ہے نا، بس وارو واری بھیراواں دے نا لکھی گئے۔ ہن میرے آقا دی آواز آندی عباس ہن میرے پتران دے نا لکھ جا، میرے میں دے دا پیاں ہر اکبر نام میں سب تو پہلے میرے آقا نے لکھوایا عباس لکھ جا علی زین العابدین ابن الحسین اسیر شام۔ بھلا ہوا جنہیں دی دکھی ہے کیتی، امام علی زین العابدین دا لقب ہے غیرت اللہ، بولو ہے نا، پڑھی لکھی دھرتی ہے، سرکار وفا تو قلم ڈھائے پائے،
آوازاں دے مولا کیا میرے زین العابدین نے کربلا چ نہیں لڑنا؟ ات غیرت اللہ اللہ دی غیرت دا نا سجاد ہے۔ میرے آقا دی آوازاں دی عباس کربلا دی جنگ سوکھی ہے، مگر پھپیاں تے ماما دے نال درباراں تے بازاراں چ کسنا بہت اوکھا ہے۔ آباد رہو، آباد رہو۔ سیدہ دے سجاد میرا او پتر ہے جائیں ہر موڑ تے کسنے، او میں قربان ہو جاؤں۔ بس وقت لکھوایا علی اکبر ابن الحسین شہید کربلا، علی اصغر ابن الحسین شہید کربلا۔ اے دسو جیڑے ویلے فہرست بندی پئی آئی علی اصغر دا سن کتنا؟ بولو میرے نال، جیڑے چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو۔ سرکار عباس نے بھی یہ گل پوچھی، مولا کہ توڑے معصوم علی اصغر نے بھی جنگ کرنی ہے؟ سیدہ دے عباس اصغر میرا آخری گواہ ہے، اصغر میرا آخری گواہ ہے۔ پترہ دے نال لکھی گئے، ہن میرے آقا دی آوازاں دی عباس لکھ جا مسلم ابن عقیل شہید کوفہ۔ میرا پڑھنا سوکھ ہے، توڑا سننا سوکھ ہے، عباس دا لکھنا سوکھا نا۔ آوازاں دے مولا کیا مسلم کربلا دا شہید نہیں؟ آوازاں دے عباس ارمان ہے تیری بھین دا سہاگ رستے چ لٹی بننا ہے۔ میں قربان ہو جاؤں۔ مسلم کوفے دا شہید اللہ گواہ وارو واری نہ لکھیں دے وقت میری آقا دی آوازاں دی عباس ہن میریاں شریف بہناں دے نا لکھ جا۔ میر پورا لیوں میرا پڑھنا تسوکھ ہے، مگر عباس دا لکھنا بہت اوکھا۔ سب تو پہلے جڑے وین کر کے روندے بیٹھے ہو، میرے آقا دی آوازاں دی عباس لکھ جا زینب بنت علی اسیرہ شام۔ آباد رہو، آباد رہو وین کر کے رونا لے۔ میں تو سمجھے تھکے بیٹھے ہو سو عباس تو کلم ڈھائے پائے۔ آوازاں دے مولا علی دی دھی تے شام، جڑے ویلی علی دی دھی شام ویسی مولا میں عباس کوئی نہ ہو سا۔ آوازاں دے عباس نہ تو ہو سے نہ میں ہو سا، سجاد بیمارو سی باکر دا سن چھوٹو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے دا پیاں سارے بین کر کے روندے بیٹھے ہو۔ اللہ گواہ ہے وقت میرے امام نے اس تو بعد ہور بہن دا نا لکھوایا، وارو واری بہنہ دے نا لکھی گئے۔ ہن میرے آقا دی آوازاں دی عباس میریاں شریف تے پردہ دار دھیاں دے نا لکھ جا۔ ہایا میرا اللہ۔ سب تو پہلے میر پرالیوں میرے آقا نے لکھوایا سقینہ بنت الحسین، سقینہ بنت الحسین اسیرہ ہے، اور میں قربان ہو جاؤں۔ فاطمہ کبرا، یہ میں آگے دسنا ہے، کافی تسا سنے اسی ذاکرین علماء تو، لیکن میں تو دسنا ہے جلے فاطمہ کبرا دا نا لکھوائے نا تے جناب صغرا دا نا فرشتے کوئی نہ۔ یہ گل سرکار عباس نے بھی پوچھی، مولا اے اکلی صغرا تے نانی ام سلمہ اس دی کیا وجہ ہے؟ رجل نے کربلا دا نواب۔ آوازاں دے عباس نہ آپ رو نہ مینو روا۔ آوازاں دے مولا تے رون دے کیوں ہو؟ آوازاں دے میری صغرا دی شکل میری ماں زہرا دے نال مل دیئے، میں حسین نہیں چاہدا میری ماں زہرا دی شکل علی صغرا شرابی دے دربار۔ گرلا کے رہو، رومن دیاں راتاں ہیں، رومن دیاں راتاں نہیں، شرم کرن دیاں راتاں نہیں۔ جی جوانو شالا پہ امانو نصیب ہو، میں حسین دی غیرت برداشت نہیں کریں دی میری ماں دی شکل۔ اللہ اکبر۔ بس بھئی اس تو بعد اپنے حرمہ دے نا لکھوائے، اپنے حرمہ دے۔ اس تو بعد
اپنیاں بھرجائیاں دے، بس طول نہ کر جاواں۔ فرست مکمل ہوئی، علی دی دھی حسین دے قول ہے، حسین کس وقت روانگی ہے؟ آواز دے اماں دی جائی تھوڑا فرشتے چ نام موجود ہے، اج میں ایو کو جی پڑھنا ہے، تھوڑا فرشتے چ نام، مگر میں حسین بانی شریعت دا نواسا، جب تک چاچے جایا جناب عبداللہ تو انہوں اجازت نہ دے سن، میں اپنے نال ہرگز نہ لائے ویسا، تو حسین میں کی کرنا ہے؟ آواز دے اجازت گھننا ہو۔ ہون علی دی دھی چپ کر کے مٹی تو اٹھیے، میں بیان شروع پہ کریں، جعفر تیار دی حویلی چاہیے، ہون ویکھیا ہے میرے علی پاسے، آج علی دی دھی نہ پلنگا تے بیٹھی نہ قالینہ تے بیٹھی، چپ کر کے مٹی تے بہ گئی، جڑے وین کر کے روندے بیٹھے، اور ایویں بیٹھی ہے جی میں کوئی سوال ہی بہندہ۔ جناب عبداللہ دی دید پئیے، جناب عبداللہ نے جڑا وین کیتا ہے وین سناواں، آواز آندے آئے تسبیح پاک ملائکہ دے، ہاں کیوں خاک ہوتے بہ گئی ہیں، ہاں حیران ہمیں عباس دے جینے، ہاں کیوں نیر بہیں دے پائیں، کیوں والا والے اپنیاں، اللہ مان اللہ مان، ہایا دھیاں دیاں ہاں تو چوٹیاں چم دے پائیں، ہمیں کو آن محمد۔ تھوڑا جا آواز دے سو، تھوڑا جا ہی کو کھولو، انہاں دا دل ماتم تے زندگی دا کوئی پتہ نہیں، اگلا وین بڑا کھائے، چڑے ویلے جناب عبداللہ نے یہ گل کیتی ہے، راجرونی آنا محمد دی ماں، رو رو کے آدھے کھرن چاچے جایا سامان بدھے دے، ہمیں دیکھائیاں آج وہرے اپنے ماں دے، پائے وارا وارے، کدھر روسو آج نہ روسو، آج نہ روسو تو کدھر روسو، پائے وارو واری ہائیو بند تھین دے، ہاں میرے پیکیاں دے دروازے جے دے میں اجازت، ہائیو چاچے جایا ہاں لگی ونیا مائنا، بیٹے بیرو نیاز حسین، تھوڑا جی حوصلہ کرو، تھوڑا جی حوصلہ کرو، دکھا جی میں آوازاں دے چاچے جایا، میری زندگی دا مقصد حسین ہے، آوازاں دے میں نو اجازت دیو، میں حسین دے نال عراق ون، آوازاں دے چاچے جائی میں بیمار، جملہ اگلا بڑا اوکھائی جگر سنبھالیں، آوازاں دے چاچے جایا، میرے بابے جڑے تو نٹو رہا، میرے بابے دی وصیت یاد کرو، جڑے ویلے میری آلیہ اجازت منگے، میری آلیہ نو روکے نہیں، آوازاں دے چاچے جائی تو جعفر تیار دن ہوئے، چے حسین نال بننائی ہے، آوازاں دے واتی کلی نہ وانیا، جوڑی نال لے کے وانیا، آوازاں دے چاچے جائے، ایک اکبر دا صدقہ، دو اصغر دا صدقہ، اللہ مان اللہ مان اللہ مان، بسم اللہ کرو، تھوڑا جی حوصلہ، آوازاں دے چاچے جایا، میں حسین نال ضرور بننا ہے، آوازاں دے چاچے جائی، میرا بھریا گھر حاضر ہے، یہ جملہ بڑا اوکھا ہے، آوازاں دے چاچے جائی، سفرے کسی چیز دی ضرورت ہوئے، اپنے نال اتنا کچھ لائے کے بانیا، تینو رستے حسین کول کوئی شے منگلی نہ پوے، میر پورا لے آؤ، علی دی دھی دی آوازاں دیئے چاچے جایا، اے گلہ انہیں دنال کریں دیاں جنہ دے پیکے غریب ہوئے، آوازاں دے مائے لیے دے دھیاں، اللہ مان ماتم سونا لگتا ہے، ماتم سونا لگتا ہے،
بسم اللہ کراں آوازاں دے چاچے جائی تو جعفر تیار دی نو ہوئے آوازاں دے چاچے جائی میری مصرچ جاگیر میری امید تو ڈھیر رو پئے اگلا وین بڑا اوکھا ہے آوازاں دے چاچے جائی میری عراق چ جاگیر چاچے جائی میری ایران چ جاگیر آوازاں دے چاچے جائی میری شام چ جاگیر آوازاں دے چاچے جایا جے پھر سکدا ہے شام والی جاگیر میں اجڑی دے نہ کر جا آوازاں دے ہو سکدا ہے ویراں دی جاگیر چ مینوں قبر دے جا اور میں قربان ہو جاؤں میں قربان ہو جاؤں جی میں بسم اللہ کراں علی دی دھی چپ کر کے مٹی تو اٹھی آ کے پیکا صندوق کھولے ہن چایا کے پیکا صندوق کھولے امیر پر آلو ہکا ماں دی چادر جائے آوازاں دے چاچے جایا گوا رہی ہکا ماں دی چادر چاہی ویندیاں تاؤ تے آدھا پیاں گھینٹے کعبہ سدے بازوان دے ٹورے وطن تو جائے زہرا دے جعفر تیا تے وہڑے تو وعد سمجھئے سنگا تبھرا دے ہاتھ رکھ کے ساورے علمان آفرین بسم اللہ کراں 28 رجب دی ادرات ڈھل گئی آخری وین زندگی دا کوئی پتہ نہیں بھائی جان اس دی ایکو گھٹاؤ یا ڈبل گھٹاؤ میں نے آخری دکھا وین سناواں زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہو سکتا ہے ساری زندگی دی آخری مقانو حسرت نہ رہے ونجے بسم اللہ کراں نہ ڈھلیا 28 رجب دی ادرات مدینے دی بستی ایک مستور آدھی مر ونجا میں منظر نہ بیکھا ایک جوان آئی جس دا نام عباس آئی مدینے دیاں گلیاں چھ دوڑ دا ودائے آدھا ودائے مدینے آلیاں آل حجاب ہائے بسم اللہ کہنا تھوڑی سونی ہے دی قسم آل حجاب مدینے آلیاں اپنی اکھاں بند کر لاؤ او پردادار گھر تو بار پیان دن جنہیں دا سورج حیاء کیتا اللہ گواہ مستورہ دیے جوان محمل بلاویا وارو وار پردادار سواروں دے آئین اے مستورہ دیوں لے قیامت دا منظرہ آخر تے او پردادار گھر تو باہر آئیے چیندے استقبال واسطے حسین تو کرسی چھوٹ گئیے شبیر نے بھین وعدہ دٹھائے تاؤ تیادہ پیاں گھینٹے کر شبے رکا چاوے دے ڈٹھا جس دم بھین رکو آندہ سیادہ دے گال قتال میرے تے ہائے مکوین دے تائیدہ قدم نہ باہر آندہ سیادہ دے تو آلیا ہے